میرے اور میرے اصحاب کا عمل. کیا مطلب؟ ایسے فرقے آئیں گے جو قرآن کی تشریح اخپل طریقے سے کریں گے, حدیث کو بیچ سے نکال دیں گے. یہ بھی جہنمی, چاہے وہ اپنے آپ کو صبح و شام اہل قرآن کہتے ہوں. لیبل جو منکرین حدیث ہیں ان کا پتہ ہے اپنے فرقے کا نام کیا رکھا ہے؟ اہل قرآن. اور جب آپ ان کے سامنے بیٹھو گے قرآن کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں گے, بار بار قرآن کیا کہتے ہیں, اللہ کا کلام. مقصد قرآن کی فضیلت نہیں ہوگی, مقصد حدیث کا انکار ہوگا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ لوگ متاثر ہوتے ہیں, یار یہ ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو کتنا فوکس کرتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا ان کے دل میں اللہ کے کلام کا جلال ہے. او بھائی, یہ جو آپ کے سامنے صبح و شام قرآن کے فضائل بیان کر رہا ہے اس کا مقصد حدیث کی نفی ہے. ایک آدمی قرضہ مانگنے کے لیے آیا اور آپ سے کہہ رہے سفارش کر دیں کہ وسیم بھائی مجھے قرضہ دے دیں. دوسرا بھی آ گیا قرضہ مانگنے کے لیے, آپ چاہ رہے ہو اس کو نہ ملے اس کو مل جائے, آپ کو پتہ ہے یہ سیٹ ایک ہی آدمی کو دے گا. اب آپ نے دوسرے کی بے پناہ تعریفیں شروع کر دیں تو یہ تعریفوں میں ضمناً دوسرے کی کیا ہے؟ برائی ہے. یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس کو نہیں دو, ٹھیک ہے نا. لیکن نام پرویزی فرقے نے اپنا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ اہل قرآن. اہل قرآن. تو اسی طرح جب حدیث نبی نے ہمیں پہلے بتا دیا, کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو حدیث کی تشریح ایسی کریں گے جو صحابہ کی سمجھ میں نہیں آئی. نام کچھ بھی رکھ سکتے ہو آپ, اہل حدیث رکھ سکتے ہو آپ, اہل قرآن رکھ سکتے ہو آپ, دیوبندی رکھ سکتے ہو آپ, محمدی رکھ سکتے ہو, کچھ بھی رکھ سکتے ہو. عمل دیکھا جائے گا پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہے. بھئی صحابہ کیوں نہیں, صحابہ کا فتویٰ یہ کیوں نہیں ہے؟ اور ان صحابہ میں بھی آپ نے سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا خلفائے راشدین کو. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, میری اور خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں دعوے سے کہتا ہوں خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک مسجد دکھا دو جس میں رمضان میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہو, کوئی ضعیف سند دکھا دو میرے بھائی. آپ بخاری مسلم کی حدیث ہے جو 8 رکعت والی, اس کی تشریح ایسی کر رہے ہیں جو صحابہ میں کسی کی سمجھ میں بولو نہیں آئی. اس کا مطلب آپ کی تشریح غلط ہے. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عمر سے ایک ضعیف روایت پیش کرتے ہیں کہ اس میں 8 کا تذکرہ ملتا ہے, وہ ضعیف روایت ہے. مان لو تو صحابہ کو نبی نے حکم دیا عمر کو فالو کرو نا, تو اگر حضرت عمر نے 8 پڑھوائی تھیں تو پھر پوری دنیا میں ہمیں 8 ملتی کیوں نہیں ہے؟ کوفہ میں, بصرہ میں, دمشق میں, مصر میں 8 سے زیادہ کیوں ملتی ہیں ہمیں؟ آج لوگ کہتے ہیں مکہ مدینہ میں 8 ہو رہی ہیں. بھئی آج کا مکہ مدینہ لوگے یا 1200 سال 1300 سال پہلے کا مکہ مدینہ لوگے؟ آج لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں 3 کو 1 کہتے ہیں. او بھائی سعودی عرب میں آج کہتے ہیں نا, 1400 سال سے سعودی عرب میں 3 کو 3 ہی کہتے تھے. تو 1400 سال سے جو اسلام تھا وہ والا صحیح تھا یا آج جو اسلام ہے وہ والا صحیح ہے؟ کھوپڑی کام نہیں کر رہی لوگوں کی. یعنی عجیب. ایک صاحب مجھے کہنے لگے آپ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہو, وہاں تو مصر میں بھی 3 طلاق کا 1 ہو گئی ہے, یہ سوڈان میں بھی 3 1 ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں قانونی. اور میں نے کہا یہ اب ہو رہی ہیں, اسلام آج آئے 1400 سال پہلے آیا تھا. اب ہونا اس کی علامت ہے کہ اب تک نہیں تھا, اب تک 3 ہی تھیں. لوگ کہتے ہیں پوری دنیا میں 8 تراویح ہو رہی ہے, آپ لوگ کو پتہ نہیں کیا حدیث پڑھ رہے ہو. کب سے شروع ہوئی ہیں 8؟ آپ 100-150 سال پہلے تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو, پوری دنیا میں 20 سے کم کہیں بھی 1 رکعت بھی نہیں ہوتی تھی. تو بعد میں چینج ہوئی ہے. اب جو چینجنگ ہو رہی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. اب تو چینج, اب تھوڑی لوگ. عبداللہ بن مسعود کا مشہور قول ہے من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات. جو تم میں فالو کرنا چاہتا ہے پہلوں کو فالو کرے, اس لیے کہ زندہ لوگوں کے بارے میں یہ خوف ہے کہ وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہے. زندہ لوگ بک بھی جاتے ہیں, ان کے اپنے مفاد بھی ہوتے ہیں, سیاسی مفاد بھی ہوتے ہیں, حکومتی دباؤ بھی ہوتا ہے. اب حرمین میں کہہ رہے ہیں 10 رکعت تراویح ہو گئی. بھائی کیا پتا بادشاہ نے ایک آرڈر دیا ہو کہ 10 ہوں گی. ہمارے ایک دوست وہاں فجر کی نماز کا ٹائم داخل, اقامت ہو رہی, بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے کہا بھائی نماز کھڑی ہو رہی ہے, مسجد نبوی میں پڑھو. کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہ ایسا نہ عمر ملک ہو, بادشاہ کا حکم ہو وقت سے پہلے پڑھنے کا, تو میں پہلے اپلیکیشن میں دیکھ لوں ٹائم داخل بھی ہوا کہ نہیں ہوا. خیر وہ تو تھوڑا انہوں نے غلو کر دیا, لیکن وہ ڈر گئے تھے نا یار,
کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ سلامت میں کچھ بھی حکم دے دیا ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت ٹائم سے پہلے نماز پڑھنے کا آرڈر دے دے, لیکن آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ عرب علماء کا فتویٰ ہے؟ اگر چند کا ہے بھی تو ہمارے لیے ان کے احترام کے باوجود وہ فتویٰ حجت نہیں ہے.